ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ان کا ایمان ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان ہے، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، حوض کوثر کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے کہ یہ چیزیں حق ہے۔ اور نمبر 2 ان کی جو خوبی بیان کی ہے وہ یہ ہے اقامت الصلاۃ، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسری صفت ان کی ذکر کی ہے انفاق، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھی صفت اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے ایمان بالکتب، ان کا کتابوں پہ ایمان ہے، اس کتاب پہ بھی، قرآن مجید پہ بھی، اور اس سے پہلی جتنی کتابیں آسمانی ان پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مومنین کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلتیں بھی ذکر کی ہیں اور کافروں کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ منافقین کی جو خصلتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اس میں سے یہ ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پھر اسی طرح منافق جو ہے ان کو شعور نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح اپنا سفیہ ہوتے ہیں، احکام الہی اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ استہزاء مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے جو خصلتیں ہیں، فتنہ و فساد دنیا میں پھیلاتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرلے درجے کے گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں تذبذب و شک ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اعجاز قرآن کی ہے کہ دیکھیں اللہ کا بھی کلام ہے اور مخلوق کا بھی کلام ہے، لیکن اللہ نے چیلنج کیا ہے مخلوق کو رب کے کلام جیسی کوئی چیز لے کے تو آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن وہ لانے سے عاجز ہیں، آج تک دنیا عاجز ہے، کوئی نہیں لے کے آ سکتا۔ تو یہ قرآن مجید حق ہونے کی دلیل ہے۔ تیسرا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کا آدم علیہ السلام، فرشتوں کا انسانوں کو فسادی کہنا، اس کا تذکرہ کہ یہ دنیا میں جا کے فساد مچائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، اس چیز کا تذکرہ۔ پھر فرشتوں کا عدم علم، اقراری عدم علم کرنا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنا، پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا جنت سے ان کو پھسلانا تو زمین میں اتارنا، پھر زمین کی خلافت کا عطا کرنا، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے پہلے پارے کے اندر وہ ہے احوال بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا اللہ نے حالات ذکر۔ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے بے شمار ان پہ نعمتیں کی، لیکن یہ اتنے بدبخت، اتنے ناشکرے نکلے، ہر دفعہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو یاد کروایا کہ یاد کرو ذرا فرعون کے عذاب کو، وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو میں نے تمہیں نجات دلائی فرعون سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا، اور اسی سمندر کے اندر اسی راستے پہ آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ بھی میں نے احسان کیا تم پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کا بچھڑے کو معبود بنا لینا، بچھڑے کو معبود بنا لینا، اس کو سجدے کرنے، تو جب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام سے بھی ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، یہ بھی ان پہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو وہ سارے مر گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ان کا مرنا، پھر اللہ کا دوبارہ انہیں ان کا اصرار کرنا کہ ان کو دوبارہ زندہ کرو، اللہ کا دوبارہ زندہ کرنا،
ٹھیک ہے، یہ بھی اس چیز کا بھی تذکرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، یہ بھی نعمت کا تذکرہ اس پہلے پارے کے اندر کیا. پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے جنت سے من اور سلوے کا اترنا، جنت کا کھانا ان کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ان کے لیے تھی، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ داخل ہو جو کھلم کھلا کھاؤ اور حتتن کا لفظ بولو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن ان بدبختوں نے پھر حتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے انہیں عطا کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی ان پہ. پھر اسی طرح جنت کے کھانے کی بجائے انہوں نے کہا جی ہمیں تو پیاز اور یہ ککڑیاں، یہ دالیں شالیں چاہیے. ٹھیک ہے، ان بدبختوں نے پھر یہ ڈیمانڈ کر دی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کے جرم بڑھتے گئے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ نے ان پہ لعنت برسائی. تو بنی اسرائیل کے اس واقعے میں، اس احوال میں پہلے پارے کے اندر ایک بہت بڑا درس سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بے جا سوالات شروع کر دیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، کیا یہ ساری ترتیب. تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے، سیدھا سا حکم ہے گائے ذبح کر دو تو کر دو، بس بات ختم. تو یہ ساری باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن سے مچھلی پکڑنے سے منع کیا تو ان بدبختوں نے کیا کیا، بڑے بڑے وہ جو ہے نا وہ کھڈے سے بنا دیے، تو کہا جی ہم تو ہفتے کے دن ہی پکڑ رہے، طویل کر لے. اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پختہ عہد لیا کہ تم میری عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھی بات لوگوں کو کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے. جب اللہ نے ان سے یہ پختہ عہد لیا پھر ان بدبختوں نے پختہ عہد کرنے کے بعد دوبارہ مکر گئے. تو اس پارے کے اندر چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ ہے احوال بنی اسرائیل. اور لاسٹ پہلے پارے کے اندر جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بیت اللہ کو تعمیر کرنا، اس کو بنانا، پھر اپنا اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانے کی درخواست کرنا کہ اللہ اسے قبول کر لے ہم سے، ہم نے یہ کام تیرے لیے کیا، دعا کا تذکرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا. تو یہ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹوٹل 5 باتیں بیان ہوئی ہیں. پہلی بات سب سے اقسام انسان کی اقسام، دوسری بات اعجاز قرآن، تیسری بات قصہ تخلیق آدم علیہ السلام، چوتھی بات احوال بنی اسرائیل، اور 5ویں بات قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنا سا میں آپ کا وقت لیا کروں گا، آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے سمجھنے کی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.